سورہ کہف آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گار والوں کا قصہ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کھلم کھلا اپنا ایمان بتایا کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ایفرٹس کو قبول کیا اور پھر اللہ نے انہیں 300 سال تک سلا دیا۔ یہ صرف ہم قرآن سے سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ٹاپک بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ مت بولو۔ نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ قرآن کے علاوہ کوئی باتیں دین کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے مسلمان اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کس زاویے سے شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات میں اگر ہم شرک نہیں کرتے تو اللہ کے ساتھ ہم اور باتیں کیوں بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو ہم حدیث کا رتبہ دیتے ہیں، جبکہ احسن الحدیث اللہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ ہم دوسری کتابوں کو حدیث کے درجے دیتے ہیں کہ جی یہ بالکل اوتھینٹک ہے، اور عام پبلک کو ہم جو غلط تاثر دیتے ہیں تو نہ عام انسان عوام بچے گی، کیونکہ ہر ایک پر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ایکچولی یہ جو کہف والوں کے قصے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو اپنا ایمان مت چھپاؤ، پھر اللہ تمہیں پھاڑ کے نہیں رکھ دیں گے، اللہ تم پر بڑے شفیق ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور ہم نے مدد کا جو ایک چہرہ دیکھا کہ مدد کا رخ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں سلا دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور ان کے غار کے منہ پر ایک بڑا ہیبت ناک کتے کو بھی بٹھا دیا۔ وہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی کتے کی موجودگی میں بھی، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ 300 سال تک اس غار میں کوئی جھانکنے کی طاقت نہیں رکھ سکا، اور وہ اتنے نیک لوگ جو اللہ کے لیے نکلے تھے ان کو بھی یہ تک پتہ نہ چلا، وہ بھی یہ تک غیب نہ جان سکے کہ وہ کتنے 100 سال سو گئے ہیں۔ ایک زندہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اگر وہ ولی اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن وہ سو رہے تھے تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ کتنے سال گزر گئے۔ تو ایک انسان جس کی روح قبض ہو جائے، اور اگر وہ ولی اللہ بھی ہو یا کتنا ہی نیک انسان ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قبر والے نہیں جانتے کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ تو یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات تھی۔ اب جب یہ 300 سال بعد اٹھے ہیں تو آیت نمبر 19 وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ اب وہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیا ہے۔ وہ آپس میں انہوں نے سوال کیا اپنے درمیان۔ قَالَ قَائِلٌ، کہنے لگا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، یعنی بہت ہی نارمل انداز میں اس نے پوچھا، کم لبثتم، کتنا تم رہے ہو، یا کتنا ہم سب رہے ہیں۔ تو اس کو جو انداز بتایا کہ کتنا تم رہے ہو، یعنی ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا کہ لبثنا یومن او بعد یوم، یعنی ان کی آبزرویشن میں یہ بات تھی کہ رہے ہیں ہم، لبثنا رہے ہیں ہم، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کوئی حصہ، کچھ گھنٹے سوئے ہیں، کچھ دیر سوئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے نیک بندوں میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہم بھی جب اٹھیں تو اللہ کرے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ مرنے کے بعد اللہ کرے کہ ہماری یہ کیفیت ہو کہ کوئی برزخ کا عذاب نہ ہو، اور ہم سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ کام کروا لے، کہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے اور آخرت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور آخرت کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ، اس پر بھی پھر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی اور انہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوا کہ کتنا رہے۔ تو ان کی بات کا اختتام کچھ اس طرح ہوا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، چلو اللہ ہی جانتے ہیں کتنا تم رہے۔ یعنی یہ تک بھی لوگوں کو کنفرم نہیں ہوا کہ کتنا رہے۔ انہوں نے کہا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا رہے،
اچھا چلو ایسے کرو کہ فبعثوا احدکم، کہ بھیجو کسی ایک کو تم میں سے، بورقکم، بورقکم، یہ ورق کے ساتھ، یعنی ان کے پاس کرنسی ہوگی نوٹ کی صورت میں جس کو ورق کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا بھیجو تم میں سے کسی ایک کو اس کرنسی نوٹ کے ساتھ الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، اور اس وقت بھی یہ اتنے 100 سال بعد بھی اٹھے تو ان کا عقیدہ وہی پاکیزہ کھانوں کے لیے کانشیس رہنے کا وہی عقیدہ ان کے ساتھ تھا کہ یہ اتنے کانشیس تھے اپنے دور میں. جیسے شرک اور توحید میں انہوں نے فرق کیا، ایسے ہی یہ حرام اور حلال میں بھی فرق رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے آپ کو کہ اتنے 100 سال بعد بھی اٹھنے کے بعد بندے کے دماغ میں وہی ہوگا جو وہ چھوڑ کے مرا ہوگا. اسی لیے میری بار بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن بھر نیک کام کرنے والا بنا دیجیے، کہ صبح اٹھتے ہی جو ہمیں ایک روٹین یاد رہتی ہے جس میں ہمیں دنیا داری بھی نبھانی ہوتی ہے، اللہ کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو ہم پورا جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم پوری اپنی دوبارہ سے اسکیجول کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بھی دن رات میں کوئی گناہ کا کام، حرام کھانا نہ ہو، غلط جگہ جانا نہ ہو، کہ انشاءاللہ جب ہم اللہ کے ہاں بھی اٹھیں گے تو اللہ کرے کہ یہی سوچو کہ ہمیں درس کرنا ہے اور زوم کی کلاسز ہے اور انسٹیٹیوٹ کی کلاسز ہے اور حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، غلط چیز نہیں دیکھنی ہے، غلط بولنا نہیں ہے اور کسی کے پیچھے نہیں پڑنا فضول کا. تو دیکھیں یہ 300 سال بعد اٹھے تب بھی انہیں حرام حلال کی فکر تھی. انہوں نے کہا کہ فلینظر، بس چاہیے کہ وہ نظر رکھے، ایھا ازکا طعاما، کہ کون سا وہ ازکا بہت ہی پاکیزہ کھانا ہو، فلیأتکم برزق منہ، اور چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس رزق اس میں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ ہوشیار رہو، ولا یشعرن بکم احدا، اور نہ شعور دو کسی کو تمہارے بارے میں کسی ایک کا. یعنی ابھی بھی ان کے دماغ میں وہی چل رہا تھا کہ ہم چھپ کر بیٹھے ہیں، ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نہیں نازل کریں گے. یہ کچھ پیسے لے کر اور چھپنے آئے تھے، اور پھر انہوں نے توکل کے منافی کام نہیں ہے کہ ابھی بھی ہوشیار رہنا، یعنی بالکل معصوم، بالکل ایسے ہی ان کا روز کے طریقہ کار کے مطابق یہ جیسے سوئے تھے نیت لے کر، وہی نیت کے ساتھ یہ اٹھے. اور انہوں نے کہا ہوشیاری دکھانا کہ کہیں کوئی ہمارے بارے میں جان نہ لے. اچھا وہ بھی ڈر کس بات کا تھا، آپ اس پر غور کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ انہم ان یظہروا علیکم، کہ انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر وہ غالب آ گئے ہم پر، یعنی اگر یہ انہیں پتہ چل گیا کہ تم یہاں پر ہو، یرجموکم، یہ رجم کر دیں گے تم کو، یہ پتھروں سے مار دیں گے تم کو، او یعیدوکم فی ملتہم، یا یہ لوٹانے کی کوشش کریں گے تمہیں اپنے خود ساختہ، اپنے باطل دین کی طرف. دیکھیں دین تو ایک ہی ہے، چاہے وہ آپ کے دین میں داخل ہو یا میرے دین میں داخل ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اس کا درس سن رہی ہوں اور اس کا درس سن رہی ہوں، تو جی وہ درس قرآن سے ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ چاہے ہم کسی کا بھی درس سنیں. تو پوائنٹ از دیٹ کہ دین ایک ہے، لیکن ان کا خود ساختہ دین، خدا کی اولاد بنانے والا انہوں نے جو لوگوں نے بنا لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ یہ ہمیں رجم کر دیں گے یا یہ لوٹا دیں گے تم کو اپنی ملت میں، باطل دین میں. وَلَن تُفْلِحُوا، اور جب کبھی انسان سرینڈر ہو جاتا ہے کسی رشتے ناتوں کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، غلط دین کی اتباع کر لیتا ہے، غلط رشتے ہم اپنی بیٹیوں کے غلط گھروں میں کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کے آگے ڈر جاتے ہیں اور ان کے دین کو جب ہم مان لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کے باطل اور غلط دین کو مان لیا تو وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا ابدا، ہرگز نہیں فلاح پائیں گے اس صورت میں کبھی بھی. یعنی یہ مجھ کو اور آپ کو میسج مل رہا ہے کہ تم بھی سن لو
کہ ایسے بیٹیوں کی اور ایسی غلط بہوؤں کو لانا اور پھر سرنڈر ہو جانا اور پھر ان کے پیچھے آپ باطل دین کی اتباع کریں، یا کوئی بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، ساس سسر، ماں باپ، کنبا، عامل، عالم، واٹ ایور، جو بھی کہیں، اللہ ہمیں ہر ایک ظالم سے بچا لے اور اللہ تعالی ہمیں ہمت طاقت دے. ہمارا دین اتنا کوئی گرا پڑا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے وعدے آپ کے سامنے ہیں تو ڈرنے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں. اللہ عافیت کا معاملہ کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مار دیں گے، اور اگر کہ انسان مجبور ہو کہ اگر غلط دین اختیار کر لیتا ہے تو وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا. یہ بڑی پیاری بات ہمارے آپ کے لیے ہے، ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے اس صورت میں کبھی بھی. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور پھر اس کے آگے جو آیت چلی تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا. اور ایک دم سے جو آپ آیت نمبر 21 دیکھیں گے کہ لوگ اب دشمن نہیں تھے ان کے، جب ان کو پا لیا گیا تو یہ نیک لوگوں میں کنسیڈر ہوئے، بلکہ لوگوں نے ان کی یادگار میں عمارت اور مسجد بنانے کا بھی سوچا. یعنی یہ جس کام کو لے کر چلے تھے یہ سوئے پڑے رہے اور اللہ نے اس کام کو غالب کر دیا. تو کام کرنا ہے ہم کو، اب چاہے وہ ہماری زندگی میں غالب آئے یا ہمارے مرنے کے بعد غالب آئے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کے پاس اس کی کیلکولیشن ہے. بات تو ہماری اگر ساری چیزوں کو ہم کنکلیوڈ کریں اور اس کا ہم ایک رزلٹ نکالیں تو بات یہ نکلے گی کہ تم کام کرو، اللہ تعالیٰ کی آگے مدد تمہارے ساتھ ہے. پروردگار ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری عافیت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اصلاح فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.